اگر تمہیں اپنے علم پہ غرور ہے، اگر تمہیں اپنے علم پہ غرور ہے تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ جاہل، جہالت، یہ کیا جاہل آدمی ہے، جاہل قوم، جاہل لوگ، جاہل یہ، جاہل وہ، یہ ورڈ بڑا عام ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں، بلکہ میرے حساب سے تو اب ایک گالی کا درجہ رکھتا ہے۔ جہاں پہلے ہم کسی کو ماں بہن کی گالی دیتے تھے، آج کل اس کا لیٹسٹ ورژن ہے کہ آج کل کسی کو جاہل کہہ دو تو وہ اتنا مائنڈ ہی نہیں کرے گا۔ آپ دینا بھی کہیں جا کے کسی کو ماں بہن کی گالی، وہ آپ کے پاسے سینک دے گا مار مار کے۔ لیکن اگر آپ آج کل کے دور میں کسی کو جاہل کہہ دیں تو اس کا وہ ریئیکشن نہیں ہوگا جو ایک ماں بہن کی گالی پہ ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو میرے حساب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ گیا ہے، تھوڑا پڑھنا لکھنے کے علاوہ بھی نہیں، جس کو صرف اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آ گئی ہے تھوڑی سی، وہ اپنے سے نیچے کو جاہل تسلیم کر لیتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ بھئی یہ تو جاہل ہیں، میں تو اوپر ہو گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا، جس طرح مطلب کہ ایک بندہ آفس سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آفس سے نکل کے رکشے میں بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے، رکشے والے کہتا ہے آگے سے ذرا رائٹ لے لینا، وہ بیچارہ آدمی رکشے والا اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، یا کچھ کہیں پہ بھی ہوتا ہے بیچارہ شریف آدمی، وہ لیفٹ مڑ جاتا ہے غلطی سے، اس کو شروع ہو جاتے ہیں جاہل۔ رائٹ کا مطلب ہوتا ہے سیدھے ہاتھ، تم لیفٹ مڑ گئے ہو، اس کو ایسے ہی جاہل بول دیا فضول میں۔ حالانکہ یہ نہیں پتہ ہے خود کا بڑا بھائی لاہور لاری اڈے سردیوں میں سلنسر سینکتے ہوئے آ جاؤ پنڈی والے، آ جاؤ پنڈی والے، آ جاؤ پنڈی والے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، وہ نہیں پتہ۔ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لا علمی، مطلب لیک آف نالج کو جہالت سمجھتے ہیں۔ جہالت لیک آف نالج نہیں، بلکہ ایک ہٹ درمی، مطلب اگنورینس کا نام ہے۔ مطلب سچ کو، فیکٹس کو نہ ماننا، تسلیم نہ کرنا جہالت ہے، سمپل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جس طرح اگر آپ ایک گاڑی کے میکینک کو لے کے جائیں، ٹھیک ہے، اس کو کہیں کہ بھائی جان یہ اپنا میرا جہاز ہے، اور جب یہ ٹیک آف کرتا ہے نا تو یہ پٹاخے مارتا ہے اس کا سلنسر، تو یہ ذرا مہربانی ذرا اس کو چیک کریں۔ اب کوئی سین جو بندہ ہوگا وہ کہے گا جی میں گاڑی کے پٹاخے تو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن یہ آپ کے جہاز کے پٹاخے میں نہیں ٹھیک کر سکتا۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ایسے ایسے مکینک بھی ہیں جو جہاز میں بھی فالٹ نکال دیں گے۔ انہوں نے کہنا ہے پائے نا اے جڑا تڑا جہاز ہے نا، اے دے سلنسر دی ٹول کی پاٹ گئی ہے، اے ویلڈ ہوئے گی، 10 منٹ کا کام ہے، آپ بیٹھیں بھائی، آپ کا 10 منٹ میں کام ہو جائے گا۔ اور چھوٹے جاؤ بھائی کے لیے چائے منع کر کے اور شاباش چل۔ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے جہالت کا عروج دیکھا پوری دنیا میں۔ کرونا وائرس کی ہر علامت پتہ ہونے کے باوجود کسی بھی قوم نے ریس سے پیر نہیں اٹھایا، نپ کے رکھی کلی، پاڑ کے رکھ دیں گے 140 لاہور ٹو اسلام آباد، نپ کے رکھا ہے۔ اور آگے سے جو سازشیں ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ مطلب کوئی کہتا ہے جی جو کرا رہے ہیں پائے نا امریکہ کرا رہی ہے، یہ امریکہ دی سازش ہے۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ جی یہ یہودی سازش ہے۔ اور ایک تو میں نے بھی ریسنٹلی ایک چیز سنی ہے جس کے بعد میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا یہ سن کے، کہ ایک تو سازش ملی ہے کہ جی یہ سندھ گورنمنٹ کی سازش ہے، کرونا وائرس عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اور اس کی حکومت کو انسٹیبل کرنے کے لیے یہ سندھ گورنمنٹ نے ایک سازش کی ہے۔ اور کرونا وائرس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ کووڈ کیا ہے، یہ کووڈ-19 یہ تو لگتا ہے کسی کیمیکل کا نام ہے جو ڈور پہ لگتا ہے۔ مطلب کہ اور ویسٹ کا بھی کوئی حال اچھا نہیں ہے ویسے، یہ جو ہم فرسٹ ورلڈ کنٹری بولتے ہیں ان کا بھی کوئی حال اچھا نہیں ہے۔ یہاں بھی بڑا بڑا کارٹون بیٹھا ہوا ہے، ان کی ذرا ویڈیو کلپ دیکھیں آپ۔
اس کلپ کو دیکھ کے ایک چیز تو ظاہر ہو گئی ہے کہ جہالت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی روپ نہیں ہوتا، وہ آپ کو ہر جگہ ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا پڑھائی سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آپ نے ویڈیو میں دیکھے ہیں نا، یہ جوز ہیں، یہودی قوم ہے، اور یہ نیو یارک سٹی کا کلپ ہے، مطلب جس کو نیو یارک سٹی کو کون نہیں جانتا۔ یہ وہ قوم ہے جو امریکہ کی پالیٹکس اور امریکہ کی اکانومی میں گیم چینجرز ہیں، کنگ میکرز ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ جس کو چاہیں لگوا سکتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہیں اس ملک میں یہ کر سکتے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں ان کے پاس اتنی پاور ہے۔ لیکن ہم نا اپنے آپ کو بڑا نیچا سمجھتے ہیں، ویسٹ کی مثالیں دے کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہمیشہ ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کی مارتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، کمال ہے ویسے۔ اور خاص طور پہ اگر کوئی ہمارے میں سے ایک آدھا کوئی باہر سے ہوا ہے شخص، تو وہ 8-10 مہینے ویسے اگر باہر رہا ہے نا، تو آ کے وہ دوسروں کو جانور سمجھ لگ جاتا ہے۔ یہ کیا کھا رہے ہو، یہ کیا پی رہے ہو، ایسے کون جیتا ہے، ایسے کون مرتا ہے، ایسے کون گاڑی چلاتا ہے، ایسے کون موٹر سائیکل چلاتا ہے، یہ کنڈے کا دہی کون کھاتا ہے، ایسی ایسی چولیاں مارتے ہیں۔ تو وہ ایک چیز، بنیادی چیز کا فرق بھول جاتے ہیں۔ ہم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں، او جی باہر بڑے اصول نے، اوے اتھے لوگ جڑے نے اصول فالو کر دینے، اتھے بڑے سخت قانون نے۔ بالکل ہوتے ہیں قانون، بالکل ہوتے ہیں، لیکن اس سے آگے کبھی کسی نے سوچا کہ اصل بات کیا ہوتی ہے؟ میرے مطابق جو مجھے لگتا ہے وہ اصل فرق ہے، وہ یہ ہے ایکول اپرچونٹی کا فرق ہے، اویئرنیس کا فرق ہے۔ ایکول اپرچونٹی پاکستان میں نہیں ہے۔ مثلا امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، یہاں پہ ڈاکٹر کا بچہ، چپڑاسی کا بچہ اور ایک پولیس والے کا بچہ، وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی استاد سے پڑھتے ہیں۔ ان کی جو اپرچونٹی ہے سیکھنے کی وہ برابر کی ہے۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ایسا کچھ ہے؟ بتائیں مجھے، کوئی ایک بندہ مجھے اس بات کا جواب دے دے کہ کیا پاکستان میں ڈاکٹر کا بچہ اور چپڑاسی کا بچہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں؟ نہیں بھائی جان، ایسے نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کسی کو ایکول اپرچونٹی نہیں دیں گے تو اس سے ایکول رزلٹ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ؟ یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ امریکہ میں جہالت کی وجہ سے کرونا وائرس پھیلا اور کسی وجہ سے نہیں، یہ روک سکتے تھے۔ میں ان لوگوں کو جاہل کہوں گا، پاکستانیوں کو نہیں۔ کیوں نہیں کہوں گا؟ کیونکہ پاکستانیوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں تھی۔ ایک عام بندہ جو گاؤں میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، جس کی زندگی عام زندگیوں سے کٹی ہوئی ہے، اس کے پاس وہ اپرچونٹی نہیں ہے سیکھنے کے لیے۔ اس کو تو یہی نظر آئے گا نا کہ بھائی میں نے گھر چلانا ہے، میں نے دیہڑی کمانی ہے تاکہ میں اپنے 20 بچے پال سکوں۔ بیماری سے نہیں مریں گے، بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ بات ہے، اس کو ہم تسلیم، اس سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پہ لا کے اب کھڑا کر دیا۔ یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جو بھی ہیں، بٹ یہ اپرچونٹی کی جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ جی یہاں پہ ہے، یہاں پہ لوگوں کے پاس کیا اپرچونٹی نہیں ہے؟ یہاں پہ باہر کے ملکوں میں ہر کسی کے پاس اپرچونٹی تھی، پھر بھی ان لوگوں نے ہر چیز کو ایک نگلیکٹ کیا اور آگے بڑھتے گئے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ او جی منو کیوں ہو سکتا ہے؟ آئی ایم جان اسمتھ، منو کیوں ہوئے گا؟ میں ہر کوئی یہاں پہ جیمز بانڈ کا بچہ ہے، اس کو کیا ہو سکتا ہے؟ تو خدا کا واسطہ ہے، میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اپنے لوگوں کو، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو گالی دینا بند کر دیجئے، کیونکہ ایز اے سیٹ کہ جاہل ایک گالی ہے اور ایک بہت بڑی گالی ہے۔ آپ یہ جاہل کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، یہ جاہل، اس گالی کی سینس ہی نہیں بنتی۔ پہلے دو اس کو ایکول اپرچونٹی، وہ رکشے والے کو بھی وہی تعلیم کا لیول دو، وہی اویئرنیس دو جو آپ ایک امیر کے بچے کو دیتے ہو۔ اس کے بعد دیکھو کہ کون آگے نکلتا ہے، کون پیچھے رہتا ہے، کون برابر رہتا ہے۔ پھر جاہل جس کو بولنا ہے بولو۔ جب تک آپ کسی کو ایکول اپرچونٹی نہیں دو گے، اویئرنیس نہیں دو گے، برابر نہیں رکھو گے، تب تک آپ کو اس کو جاہل کہنے کا، جہالت کہنے کا، جاہل قوم کہنے کا کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے۔